إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وكذلك يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه وكذلك يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية 60 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ حج کی ایک آیت کا ٹکڑا اور دوسری آیت کا ٹکڑا پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی۔ سورہ بقرہ کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو پورے مسلمان بن جاؤ، شیطان کے راستے پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حج کے احکام جب اللہ نے بیان کیے، کیسا وہ جانوروں کو لے جانا، ان کو ذبح کرنا اللہ کے راستے میں، کہا اللہ نے ذالک، یہ سب اللہ کے احکام ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے عزت والی احترام والی چیزوں کی عظمت کرے گا، احترام کرے گا، اس کو بڑا سمجھے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا درجہ وہ اللہ کے پاس پائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ گوشت کی تقسیم اور وہ سب بیان کرنے کے متعلق حج کے سلسلے میں ذالک، یہ سب اللہ کی باتیں ہیں جی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے دین کی نشانیوں کا احترام کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ گویا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونے کی نشانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے زیادہ باتیں ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے ایمان کی 70 سے زیادہ باتیں ہیں۔ سب سے اونچے درجے کی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ان ایمان کی ایک معمولی بات، ادنا بات، ثواب کے لحاظ سے نہیں، کرنے کے لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے وعدے کیے ہیں۔
امن و سکون کی زندگی ملے گی، وہ سب پر غالب رہیں گے، کافروں کا غلبہ ان پر نہیں ہوگا۔ اتنے وعدے مسلمانوں سے ہیں، بہت وعدے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی، لیکن مسلمان اتنے ہیں کوئی وعدہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پریشانیاں دن بدن بڑھتے جاتی ہیں، تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ قرآن کی باتیں غلط ہیں، اللہ کا وعدہ غلط ہے، نہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، یہ بھی قرآن میں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھی اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، ہماری زندگی ٹھیک نہیں، جیسے مسلمان ہم کو بننا چاہیے ویسے مسلمان ہم نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے بچے کی مثال لے لیں، آج کل تو یہ جو ہے منرل واٹر جس کو بولتے ہیں معدنی پانی، اس کا دنیا میں بڑا چرچا ہے، ہمارے ملک میں بھی لوگ خوب لیتے پیتے ہیں، ایک دم صاف پانی۔ اب کسی چھوٹے بچے کو آپ پلائیں گے تو نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے سارے جراثیم نکال دیے گئے، اب صاف پانی ہے، صحت کے لیے مفید ہے، بیماریاں نہیں آئیں گی جو پانی سے آتی ہیں۔ اب اسی کو ہم اٹھا کے آدھا پانی یہ اور آدھا پانی جراثیم والا ملا کر پئیں، ظاہر بات ہے بیماری آئیں گی نا۔ وہ جو پانی آپ نے ملا دیا پیور پانی میں، اس کی وجہ سے وہ جو آدھا پیور تھا وہ بھی خراب ہو گیا۔ اب اس کی وجہ سے پانی کے نقصانات ہم کو نظر آتے ہیں، کھانسی آ رہی ہے، کبھی کوئی بیماری آ رہی ہے، کبھی بخار آ گیا، بچے کو پلا دیا تو بچہ بیمار ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کوئی بھی چیز پیور رہتی ہے تو مفید رہتی ہے، اگر اس کو ملا دیا دوسرے تو اس کے بعد مفید ہونے کے بجائے یا تو فائدہ ختم یا نقصان ہونے لگتا ہے۔ ہماری زندگی بھی ویسی ہے میرا بھائیو، ہماری زندگی پیور نہیں ہے اسلامی، اس میں 60-70 غیر اسلامی باتیں ہیں، 30, 25, 20, 15 اسلامی باتیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سورہ بقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ یہودیوں سے اللہ نے کہا، اب یہودیوں سے کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی بات قرآن کی کسی فرقے کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ وہ حکم سب کے لیے ہے، کہی گئی اس موقع پر، اس وقت یہودیوں سے وہ بات کہی لیکن وہ بات سب کے لیے ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کیا تم دین کی بعض باتوں پر ایمان لا کر عمل کرتے ہو اور بعض باتوں پر ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے؟ بعض بات کو مانے، بعض پر عمل نہیں کیا۔ اب ان کا بدلہ دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ کہا کہ ایسے لوگوں کا بدلہ دنیا میں ذلت، رسوائی، ذلیل بن کے رہیں گے، پریشانیوں میں رہیں گے، تکلیفوں میں رہیں گے، جیسے کہ یہودی ہمیشہ رہتے ہیں تکلیف میں، کتنی بڑی طاقت بن کے ہو جائیں اسرائیل، پریشانی اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ مرنے تیار ہو جاتے ہیں، بھائی مریں گے، کوئی زبان کے لیے مرتا، کوئی وطن کے لیے مرتا، کوئی دین کے لیے مرتا، کوئی لڑکی کے لیے مرتا، کوئی ماں کے لیے مرتا، کوئی باپ کے لیے مرتا، کوئی امتحان میں فیل ہو گیا تو مرتا، کیا کیا بھائی مرتے ہیں۔ یہودی کبھی نہیں مرنا چاہتا، زندگی سب سے زیادہ پیاری یہودی کو، کیسی زندگی ملے، کبھی مرنا نہیں چاہتے یہودی۔
ایک یہودی مر گیا تو پورے یہودی کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا. فوج کا کسی کا کوئی آدمی مارا گیا تو یہودیوں کو راشا طاری ہو جاتا. اس لیے یہ ایک یہودی کو کوئی پکڑ کے لے گئے 10 20 30 آدمی کو چھوڑ کے اس کو بچا لیتے. اب یہودیوں کی زندگی ہمیشہ پریشانی کی. یہ نہیں سمجھنا کہ سب بڑی طاقت ہے. امریکہ بھی ڈرتا ہے, عرب بھی ڈرتے ہیں, پوری دنیا ڈرتی ہے. ڈرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اس طرح ان کی بات. کیا کہا اللہ نے؟ دنیا میں ذلت کی زندگی دی تم کو. قیامت کے دن یہاں عذاب ہو گیا نا, وہاں عذاب ہوگا کیا؟ کہاں, وہاں بھی سخت عذاب ہوگا. قرآن کی باتیں کتنی پیاری ہیں. حقیقت جاننا ہے تو قرآن کی باتوں سے جانو. اب یہ باتیں ہوئی تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے وعدے ہم سے بہت کیے ہیں. وہ وعدے نہیں نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں نقص ہے, ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہماری زندگی بدلنا پڑے گا. اس کا خیال کرنا چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمان بن جاؤ جی. کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, کمانے میں, گفتگو میں, سب چیزوں میں. مردوں کو کیا, نہیں عورتوں کو بھی, سب کو دین کا پابند ہونا چاہیے. جو بات معلوم ہو کہ دین کی نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ دین کا مسئلہ نہیں, فوراً چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ دین تو اللہ مقرر کرتا ہے, کسی کو اختیار نہیں دنیا میں. ہمارے پیارے نبی کو بھی اختیار نہیں دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنے کا. اللہ جو بولے تو وہی پیارے نبی بھی کریں گے اللہ کے حکم سے. تو لہٰذا ہماری ایمانی زندگی دن بدن کمزور ہوتے جاتی ہے. محرم کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ مطلب یہ کہ محرم احترام, عزت والا, بزرگی والا, یہ مہینہ ایسا ہے. اللہ نے دنیا میں اپنے دین کے کچھ نشانیاں مقرر کی ہیں. ان کا احترام کرنا ایمان کی دلیل ہے, تقوی کی نشانی ہے. اللہ نے اپنے دین کی کچھ نشانیاں دنیا میں رکھی ہیں. ان نشانیوں کا احترام ہمارے دلوں میں ہو تو ایمان تھوڑا تھوڑا آتا ہے. وہ نہیں تو فائدے سے کم نقصان ہو جاتا ہے. اب اللہ کے دین کی نشانیاں کیا ہیں؟ بہت نشانیاں ہیں, ایک دو نہیں, چند نشانیاں. اب وہ آیت جس کے لیے آئی وہ, عرب کے اندر جب حج کا مہینہ ہوتا تو لوگ اونٹ لے جاتے کہاں؟ مینا میں ذبح کرنے کے لیے, مکے میں ذبح کر کے کھلانے کے لیے. حضرت علی بھی لائے, اللہ کے پیارے رسول بھی اونٹ لے گئے نا. اس کو اس جانور کا احترام کرنا چاہیے, وہ بھی دین کی ایک نشانی. اس جانور کو لے جاتے وقت کیا کرتے؟ اونٹوں کو اس کا جو کوہان ہوتا ہے, اوپر ابھرا ہوا چربی کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں کاٹتے اور خون نکلتا. اس خون کو جوتے میں, پرانے جوتے ہو نا, اس میں لپیٹ کے گردن میں جوتے کا ہار بنا ڈالتے. ایک جوتا, دو جوتا, تین جوتا. اب جو بھی دیکھتا بھئی اللہ کے گھر کو جانے والا اونٹ, بھائی اس کو چھونا نہیں, اس کو مارنا نہیں, اس کو تکلیف نہیں دینا, اس کا دودھ نہیں پینا, یہ کوئی چیز کھائے تو اس کو کھلانے دینا, اس کو اوپر سواری نہیں کرنا, مجبوری ہو تو اور بات ہے. اس کا احترام, اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی ایک نشانی. ویسے ہی کرتے تھے. وہی سے جو اونٹ جاتے, چور ہو, ڈاکو ہو, کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. کہا کہ اللہ کے گھر کو جانے والی اونٹنیاں ہیں, بیٹھتے بھی نہیں اس پر, چل کر جاتے. ہاں کوئی مجبور ہے انسان, چلنا مشکل ہے اس کے لیے, وہ بیٹھ جائے گا. اس کا دودھ بھی نہیں نکالتے. اگر اس اونٹنی کو تکلیف ہو تو نکالیں گے, سوائے نہیں نکالتے. مارتے نہیں اس اونٹنی کو, کھلانا بزرگی سمجھتے.
کھلانا ایک دین کا کام سمجھتے، بھئی یہ اللہ کے گھر کو جانے والے اونٹ ہیں، بھئی کچھ کھلاؤ اس کو، کھلاتے۔ اس کے علاوہ اس کو لباس بھی پہناتے، جھول سبھی کرتے تھے، اچھا کپڑا وپڑا پہنا کے لے جاتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ دیکھو ایسا ہے، تھوڑی نشانی ہم کو سمجھ لیں، بقرعید کے بکرے سمجھیں، وہ تو اللہ کے گھر کو لے جاتے نا، یہ تو قربانی کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے۔ اس بکرے کو جب ہم نے خرید لیا، اس کو مارنا نہیں، اس کو بھوکا نہیں رکھنا، اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کو تکلیف نہیں دینا، سب کرنا نا، اچھا کھلانا پلانا، موٹا تازہ کرنا، اس کو ضرورت پڑی تو صاحب جھول بھی پہنا دیا، خوشبو بھی لگایا، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے لیے ہم ذبح کرنے والے ہیں۔ تو ایک نشانی قربانی کے جانور جو مکے میں لے جا کر ذبح کیے جاتے تھے، اس کا خیال کرنا۔ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مسجد ہے، یہ اللہ کے گھر، ان کا احترام سب سے زیادہ ہونا ہمارے دلوں میں۔ مسجد اللہ کا گھر، ہمارے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی پھوٹ گئی فوراً فکر، بھئی اس کو بنانا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں کچرا ہے تو بھئی اس کو صاف کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں کچھ بدبو ہو تو بھئی اس میں خوشبو لگانا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ ہمارے گھر کیسے بھی ہوں، اللہ کا گھر اچھا ہو، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے گھر کا احترام، یہ بھی اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اب مسجد بنانے کے لیے مینارہ ہونا کوئی ضروری نہیں، اور فلاں فلاں ہونا کوئی ضروری نہیں، البتہ لوگ دور سے دیکھ کے سمجھیں ہاں یہ مسجد ہے، جا کر نماز پڑھیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ مسجد ہے، مینارے بنانے لگے لوگ، ورنہ تو اللہ کے پیارے رسول کی مسجد میں مینارہ ونارہ کچھ نہیں تھا۔ یہ بدعت نہیں ہے، حرام نہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ آسانی کے لیے وہ مینارے بنائے گئے۔ اب دو مینارہ ہونا چاہیے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ، ایسا بھی کوئی بات نہیں، ایک مینارہ بناؤ کافی ہے۔ چار مینارے بنانا چاہیے، ایسے بھی کوئی نہیں ہے کہ چاروں اماموں کو ہم مانتے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں، لوگوں نے سب بنا لیا۔ اب اس کو ہم بدعت بھی، حرام بھی، ناجائز بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ دین سمجھ کے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ نا، اس لیے ایک مینارہ کافی ہے۔ اچھا، اب مسجد کا احترام کیا ہے؟ یہ تو یہ ساری باتیں کہ اللہ کے گھر کی حفاظت۔ آپ کے گھر کو اگر کوئی آدمی آ کر لوٹنا چاہے، پھوڑنا چاہے، توڑنا چاہے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے بیوی بچے بھی آ جائیں گے، ہاتھ رکھ، ہاتھ توڑ ڈالا، کچھ بھی رکھ، مار دوں گا۔ اللہ کے گھر پر کوئی مصیبت آئے تو سب لوگوں کو، مسلمانوں کو آنا چاہیے۔ بھئی اللہ کا گھر، ہمارا گھر گر جائے ہم برداشت کریں گے، اللہ کا گھر نہیں گرے گا۔ کوئی مجبوری ہے جو کچھ حصہ لیتے ہیں، کچھ فلاں کرتے ہیں، وہ دوسری بات ہے نا، لوگوں کی سہولت کے لیے روڈ بڑا کر رہے ہیں، مسجد کا کچھ حصہ جا رہا ہے، سب کا جا رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں۔ لوگوں کی سہولت کے لیے نا، نقصان پہنچانے کے لیے برے ارادے سے کوئی آ کے مسجد پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، ہم گھروں کو گرنے دیں گے، اللہ کے گھر کو گرنے نہیں دیں گے۔ مسجد کا احترام ہونا چاہیے نا۔ مسجد میں آتے وقت اپنا ڈریس دیکھ لینا چاہیے، اپنا منہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ ڈریس کیا دیکھے گا؟ بدبو تو نہیں ہے، باس تو نہیں ہے، پسینے کیا ہے تو نہیں صاحب، اللہ کے گھر کو پسینے کی بدبو لے کر جائیں گے، اللہ اکبر، ثواب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اللہ کے بندے 40-50 نماز پڑھیں گے، میرے پسینے سے سب کو تکلیف، نہیں جانے کا۔ گئے، نہائے، کپڑا دھوئے، بس نماز پڑھ، جماعت چلے گی، پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ کپڑا دیکھ لیا، منہ دیکھ لیا، بدبو ہے کیا میرے منہ میں؟ نہیں، مسواک کرنا، مسواک کر کے اللہ کے گھر کو جانا، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، برے منہ سے، بدبو والے منہ سے پڑھوں گا میں، نہیں۔ کتنے لوگ فجر کو آتے ہوں گے، کلی کر کے آ جاتے ہوں گے،
صاف ستھرا مسجد کے اندر ہمارا منہ ہمارا ڈریس صاف ستھرا لے کر آتے ہیں مسجد کو. الحمدللہ مسجد کا احترام ہو تو یہ کریں گے نا. مسجد کو ایسی ایک بلڈنگ سمجھ کے آئے تو ہوتا کیا؟ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے. ایک بلڈنگ سمجھ گئے مسجد کو تئی یہ اللہ کا گھر، یہ سب نہیں سمجھے. ایک آدمی سے ملنے جانا چاہتے ہیں آپ، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، فنسٹر ہے، کوئی بھی ایک آدمی ہے. کیا خیال کرتے؟ سویرے اٹھنا، چہرہ ٹھیک ہے کیا، میل کچے لے کیا، ڈریس اچھا ہے کیا، نہائے کیا، خوشبو لگائے کیا، تا خیال کر کے جا کے ملتے نا اس سے. اب اللہ کے گھر کی کتنی عزت ہونا ہمارے دلوں کے اندر. مسجد کو آئے تو چیک کرنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے کیا ہم. اسی لیے ہمارے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، جو بھی آدمی کچا لہسن، کچی پیاز یہ کھایا مسجد کو نہیں آنا. اسی طرح ایک بھاجی بھی ہوتی تھی عرب کے اندر، وہ کھانے سے بھی منہ میں بدبو آتی تھی، کہا نہیں آنا مسجد کو. وہ کھا کر جو اللہ کا گھر جانے گا، بھئی اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں سے بھگا دیا، ہمارے دل میں سیل لگا دیا، گمراہ ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے. نہیں آنا مسجد کو. منہ میں بدبو ہو نہیں آنا، کچا لہسن کچی پیاز کھا کے آنا نہیں آنا. کوئی بھی چیز جس سے بدبو آتی ہو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، نہیں آنا مسجد میں. مسجد میں فرشتے رہتے ہیں، ہم کو بھی نمازیوں کو تکلیف، فرشتوں کو بھی تکلیف تمہاری بدبو سے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو ہمیشہ بدبو رہتی بدن میں، خاص کر بغل میں بدبو رہتی تیز. اب وہ کیا کرے گا؟ روز نہ آتا پھر بھی بدبو ہے، کہا نہیں آنا مسجد کو. کیا کرے گا؟ گھر میں نماز پڑھ لے گا، ثواب اللہ دے گا 27 درجہ، وہ مجبوری ہے اس کی. یہاں تک علماء نے لکھا کہ بدبو والی چیز کو لے کر بھی آنا نہیں، بدبو والی چیز کھا پی کر بھی مسجد کو نہیں آنا. کب آئے گا یہ؟ اس کو ہم اللہ کا گھر سمجھیں تو. بلڈنگ سمجھیں، چار مینار پٹالم کی مسجد سمجھیں، اتائی وہی بلڈنگ بھائی، نہیں آئے گا اللہ کا احترام. وہ جھوپڑا ہو تب بھی اللہ کا گھر ہی ہے. اللہ کے رسول کی مسجد جھوپڑا ہی نا، اللہ کا گھر ہی ہے. تاج محل کی طرح بلڈنگ ہو سنگ مرمر کی، وہ بھی اللہ کا گھر. جھوپڑا ہو تو وہ بھی اللہ کا گھر. سب کا احترام، سب کی عزت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. تو مسجد میں آتے وقت آدمی بہت ساری باتوں کا خیال کرے. کوئی بھی بدبو والی چیز کو مسجد کے اندر لے کر نہ آئے. کوئی مچھلی لا کر رکھ دیا، کوئی اور کوئی چیز جس کے اندر بسان وغیرہ آتی ہے لا کے مسجد میں رکھ، نہیں لانا چاہیے. مسجد سے باہر رکھو اس کو. اور ایک احترام مسجد کا، مسجد میں آئے تو یہاں بات نہیں. یہاں ہمارے کچھ محلے کی مسجدوں میں اس کا خیال ہی نہیں کرتے، باتیں کرتے رہتے مسجد میں آ کے. یہاں تو اللہ سے بات کرنا ہے، قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے اللہ سے بات کرنا. لوگوں سے بات کرنے کے لیے باہر، وہاں بات کرو جا کے لوگوں سے. مسجد میں آ کے بات نہیں کرنا. دین کی بات، کوئی مسئلہ پوچھنا، ہاں بس دین کی بات کے لیے بس اجازت ہے. تقریر ہے، جمعے کا خطبہ ہے، اسی طرح کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے. دوسری باتیں مسجد میں بیٹھ کر یہاں کی وہاں کی کرنا نہیں، اجازت نہیں. کبھی کوئی ضروری بات کرنا تو بھی آہستہ کان میں بات کیے. بھئی اللہ کا گھر ہے، یہاں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا. پھر وہی مثال، کسی سے آپ ملنے گئے، بڑے آدمی سے بات کرتے، کیا کیوں میں کھڑ کے، ارے کیمرہ پکڑ لیتا بھائی، اس سے بات کر، خاموش، بت کی طرح جاتا، بت کی طرح کھڑے رہتا. بھائی دیکھو ایسا ہے. ایک بڑے آدمی کے پاس جانے کے واسطے آپ اتنا خیال کرتے،
مسجد میں آ کے دنیا کی باتیں کرتے رہتے، چیختے چلاتے آواز کرتے، نماز کے وقت خاموش رہتے ہیں، نماز سے پہلے نماز کے بعد میٹنگ بھی، مجلس بھی، فلاں بھی۔ دین کے لیے ہو تو جائز ہے، دین کے لیے نہیں تو جائز نہیں۔ یہاں تک کہ اگر مسجد کے اندر ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، عام طور پر ہوتا ہے نا، مکتب کہتے ہیں نا، بچے شریر ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور سب مسجد کی چٹائیاں حسیریں توڑتے ہیں، کچرا ہوتا ہے، جائز نہیں مسجد میں، اس کے لیے الگ جگہ رکھو۔ اللہ کا گھر نا یہ، اس کا احترام۔ باتیں یہاں نہیں کرنا مسجد کے اندر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو امیر المؤمنین تھے، کوئی بھی مسجد میں بات کرتا، پکڑ کے لے جاؤ، جیسے پکڑ کے لے جا کے بطیحہ، مسجد کے باہر ایک جگہ تھی، یہاں بات کرتے ہو، مسجد میں کیا بات کرتا، مسجد سے اٹھا کے باہر کر ڈالتے تھے۔ کتنا احترام جی مسجد کا، وہ احترام ہمارے دلوں میں نہیں۔ ہم آتے ہیں تو پہلے سوچنا چاہیے ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، ٹھیک ہیں کیا، ہم سوچ کے آدمی آتا ہے، ہمارا لباس ٹھیک ہے کیا، ہمارا فلاں ٹھیک ہے کیا، عزت ہے کیا ہمارے دل میں، اس لیے کیا کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب دل میں عزت بیٹھا تھا مسجد کی، اب بیٹھا کے اللہ کے گھر میں سیدھا پاؤں رکھ کے آتا ہے، تھوڑی عزت دل میں پیدا ہوئی۔ وضو کرتے ہوتے بھی بات نہیں کرتا، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، گھستے آ کے، ارے تو بیوقوف، تو فلاں یہ وہ پارٹی جیتتی، یہ پارٹی ہارتی، فلاں، گھر کے مسجد کے اندر۔ کہاں جی احترام مسجد کا؟ رک جاؤ گیٹ پر آ کے، دعا پڑھو، پھر اندر آؤ۔ میں نے کہا نا پہلے چیک کر لو اپنے آپ کو۔ ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں گے تو کیسے رہیں گے، کیسا ڈریس، کیسا فلاں۔ بچوں کو لاتے ہیں، سمجھا کر لینا، بیٹے یہ اللہ کا گھر، یہ خاموش رہنا، بات کرنا نہیں، یہاں دوڑنا بھاگنا نہیں۔ بچوں کے دل میں بچپن سے ہی بیٹھا دیا مسجد کی عزت، مسجد کا احترام۔ بچے بڑے ہو کر بھی ویسے ہی اللہ کا گھر، نہیں تو کیا کریں گے بچے، گھر میں اچھا گراؤنڈ نہیں، بڑا آنگن بھی نہیں، کیا بھی نہیں، مسجد میں کتنا بڑا آنگن، جاؤ جی کھیلیں گے مسجد میں۔ اس لیے کہ مسجد میں بچوں کے دل میں آپ مسجد کے عزت احترام نہیں بیٹھائے، کیا بھی کام ہے مسجد۔ جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے، گھر میں ایک لیٹرین ہے، 7 آدمی ہیں، اب وہ سب مشکل ہے، سب کو آفس کو جانا ہے، فلاں جانا ہے، مسجد کے بازو، ارے مسجد میں جائیں گے، چلو 3 آدمی مسجد میں، 4 آدمی گھر میں۔ مسجد آپ کو لیٹرین ہے کیا؟ سونا ہے، گھر میں جگہ نہیں ہے، چلو بھی مسجد میں جا کر سوئیں گے۔ اللہ کا گھر نہیں سمجھے، مسافر خانہ سمجھے آپ مسجد کو۔ کہاں عزت ہے؟ آپ نمازی ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے، لیٹ جائیے، سو جائیے۔ رمضان کے دنوں میں تلاوت کرتا ہے بندہ، تھک جاتے ہیں، لیٹ جاؤ۔ اللہ کی عبادت میں لیٹتے ہو، وہ نہیں۔ گھر میں جگہ تنگ ہے، یا کہ صاحب گھر میں حمام نہیں ہے، لیٹرین نہیں ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، سب مسجد، مسافر خانہ 76۔ کہا اللہ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو تو تمہارے دل میں تقوی آئے گا۔ خیال کرنا چاہیے۔ مسجد سے کوئی چیز اٹھا کے لے جانا، چرا کے، اللہ کے گھر سے چرا کے لے جاتے جی، اللہ کے گھر سے اٹھا کے لے جاتے۔ کہاں ہے احترام مسجد کا ہمارے دلوں کے اندر؟ نہیں نہ ہے، تو لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے دین کی نشانیاں بہت ہیں، یہ ایک ہم نے مسجد کو بتایا، قرآن بھی ہے، رسول بھی ہیں، کعبہ بھی ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ جو قربانی کے جانور وہ بھی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ان نشانیوں کو مقرر کیا ہے، یہ سب دین کی باتیں ہیں۔
ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے سامنے دب کر رہنا، جھک کر رہنا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ تو میں نے صرف مسجد کے متعلق چند باتیں بتائیں۔ مسجد میں باتیں نہ کرو میرے بھائی، چلے جاؤ صحن میں جا کے بات کرو۔ یہاں مسجد میں جہاں نماز کے لیے 5 وقتہ جگہ رکھی جاتی نہیں میرے بھائی، بات مت کرو۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی دین کی، ہاں وہ سب جائز ہے نا۔ یہ مسجد مرکز ہدایت ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے رکھی گئی ہیں، ٹھیک۔ دوسری باتیں، بیکار باتیں سب مسجد میں کرنا، یہ سب نہیں چاہیے، اس کا خیال کرو۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو مسجد میں اعلان نہ کرے۔ یہ 5 وقت کے مصلی سمجھو، نماز باقاعدہ پڑھتے، ماشاء اللہ بڑے اللہ والے، اور ان کی بکری کہیں بھاگ گئی، گم گئی بکری، نماز پڑھنا تھا، نماز پڑھ لیے عصر کی، پڑھ بھائی میری لال بکری گم گئی بھائی، کون تو دیکھ رہے تو ذرا بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول نے، نہیں جی، مسجد کیا اعلان کرنے کی جگہ، کیا بولنا ہمیں سننے والے، تیری بکری گم ہو جائے، تیری بکری تجھے نہ ملے۔ ارے اللہ کے پیارے رسول دعا سکھانے والے یہاں کہتے ہیں اس آدمی کو مسجد کا ادب نہیں معلوم، مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے بکری گم گئی، اونٹ گم گیا، لا رد اللہ علیک، تمہاری بکری نہیں ملنا۔ کیوں مسجد کا احترام نہیں کیا نا؟ ایک بکری کی قیمت 5,000 روپے ہوگی، قیمتی بکری، 5 وقت کا نمازی، وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بولتا ہے بھائی دیکھے رہے تو ذرا بتاؤ نا بھی کہاں دیکھے، لیکن اللہ کے رسول نے مسجد کا احترام توڑ دیا جی۔ مسجد کو سمجھ گیا کہ یہ جو ہے اناؤنس کرنے کی جگہ، اعلان کرنے کی جگہ، اس کو دعا مت دو، بدعا دو۔ اب دیکھو مسجد کا احترام، دیکھیں میرے بھائی، اللہ اکبر، یہ ہے مسجد کا احترام۔ ہمارے دلوں کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ایمان کی باتیں، اہل علم کے عزت سب پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہم نے مسجد کو چھتر سمجھا، مسافر خانہ سمجھا، ایک بلڈنگ سمجھا۔ پورے آداب کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ لہٰذا مزید باتیں پھر عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ محرم کا مہینہ ہے نا، عزت و احترام کن چیزوں کی کرنا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں میں نے کہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط جما دے، دین کی جتنی نشانیاں اللہ نے مقرر کی ان سب کی عزت، ان سب کا احترام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر غلط کام، غلط بات سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔